ایک بچی ہوتی ہے BA وہ اس نے کر لیا, اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اب بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی, اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے, خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی, وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی, وقت پہ نہیں اٹھی, مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے, ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے, فٹافٹ جاگتی ہے. میں غلام ہوں ایک آستانے کا, اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں, اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا, پیر صاحب دعا کرنا, تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے, رٹی رٹائی, اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے, اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے, ویسے ہی اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا, وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے, اور ساری رات مسلح پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے, ویل ڈریس نوجوان, وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے, 7,000 کا جوتا خریدتا ہے, وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے. لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بیوی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ, بچوں کے کپڑے خرید لے, میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے. اور باپ, اور تو سمجھا ہی نہیں یار, 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی, لیکن تیرا خیال رکھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا, اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں. تو ماں باپ کے بارے میں, اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں, ربا جی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی, تسی پیسے اندر کر دے کی ہو, ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو. ترمذی شریف کے لفظ ہیں, ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں, میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے, میں نے خود محنت کر کے کمائے, اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں, اور میرے ہیں, میں نے کمائے ہیں, ابا جی نے نہیں دیے, وراثت نہیں, حصہ نہیں ملا. حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے, پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں. تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا. تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے, تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے. ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا, یہ تو وقار ہے انسان کا. جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے, اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا. یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے. اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا, اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی, 350 کمرہ تھا محل کا, اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی. اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی, ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا. اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے, اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ. اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا. پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے, ساری دنیا کی مرتی ہیں. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے, بڑے دبدبے ہیں, بڑے ڈیرے داریاں ہیں, بڑی بھینسیں, بڑی گائیں, بڑے کھانے والے, بڑے لانگری. میری ماں بوڑھی تھی, ایک کونے میں پڑی رہتی تھی, پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا, مجھے قبرستان لگتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے. ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی. ہم بچے, ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا, کہتے مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں,
میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا، تو گزر گیا۔ تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نیپولین، پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک، اب یہ حدیث ہے نا، تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں، کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا، تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں، چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں۔ آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی، وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا۔ باپ کے پاس بیٹھیں، اس سے مشورہ لیں۔ میرے ابا جی کسان تھے، میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں، درجنوں چیزیں سیکھی ہیں۔ میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی۔ کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں، تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا۔ الحمدللہ بڑا فضل ہے، میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، ہمیشہ چھالے، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی۔ یہ لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ مرشد نہیں ہوتے،
اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ, تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو, سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا. اماں دے کول تے آویں 2 منٹ راتی بھئی نہ آکھی اماں پیر کٹے نہ رضائی جو تیرے گھٹ چھڑا, تے اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا آیا تو سو جا کے, میں کدو کام لگی سا, میں کدو حلوا انڈئی سا, جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے. تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا, سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نو دے. راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے, اللہ گھٹیا کوئی نہیں سو بھی کاروائی پائی سو, لیکن وہ سب کو بتاتی ہے. تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا, اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ. کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق, تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا, اس لیے کم جاتا ہوں. تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے, میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں, تو میں چھوٹے بھائی کو فون